انبیاء کا جو مرکزی ادارہ آیا ہے وہ اس مرکزی حصے، زمین کے مرکزی حصے میں آیا ہے، جس کو یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آبادی، انسانی آبادی کا جو مرکز ہے زیادہ تر اسی پر غور کرتا ہے، یعنی یہ جو انڈیا سے لے کر اس طرف چین کو شامل ہوتے ہوئے یہ اس گلف کو، اور یہ جو کنٹریز ہیں گلف کنٹریز ہیں، اور افریقہ تک۔ امریکہ جو ہے وہ تو بالکل ابھی 500-600 سال میں اس کا پتہ چلا ہے، اس سے پہلے سرے سے پتہ ہی نہیں تھا کہ امریکہ بھی ہماری اس زمین پر موجود ہے، وہاں کی آبادی ہے، یہ تو ابھی کشف ہوئے۔ تو یہ جو مرکزی ایریاز میں جو جانے ہوئے تھے لوگوں کی نظر میں، اور جو ملک جانے ہوئے تھے نبی کے زمانے میں، جو ملک جانے ہوئے تھے جن کا نام تھا کہ بھائی یہ ہے، وہ ان میں سے روم تھا، ایران تھا۔ تو روم کیا ہے؟ یہ جو ابھی یورپ تقریباً بن جاتا ہے، یہ روم میں ملا ہے، اٹلی تھا، اسپین تھا، اور وہاں سے حتی روم کی سے آتے ہیں یہ لبنان اور شام اور فلسطین اور اس حصے تک بھی پھیلی ہوئی تھی۔ اور ادھر سے دوسرا جو سمندر پار ایران تھا، ایران بہت پھیلا ہوا تھا، یہ افغانستان اور بہت سارے کچھ حصہ جو ہے سینٹرل ایشیا میں یہ بھی ایران کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ ادھر سے عراق تک ایران شمار ہوتا تھا، عراق میں بہت سارے حصے ایران کا حصہ شمار ہوتے تھے اس وقت۔ یعنی ایران بھی بہت بڑا ملک تھا، روم بھی بہت بڑا ملک تھا، اور ان کے آپس میں کلین جیسے ابھی دو سپر پاور ہیں، اس وقت دو سپر پاور یہ ہوتے تھے۔ چین بھی موجود تھا اور جانا ہوا ملک تھا، ہند بھی موجود تھا اور جانا ہوا ملک تھا، لیکن وہاں تک پہنچنا کسی کے پاس کی بات نہیں ہوتی تھی، نہ کوئی چین جا سکتا تھا، نہ ہی ہندوستان آسانی سے نہیں جا سکتا تھا، جاتے تھے لیکن بڑی مشکل سے، کیونکہ ہندوستان جانے کے لیے سمندر کو کاٹنا پڑتا تھا، بہت سارا سمندر تھا جتنا اتنی قوت نہیں تھی، اور چین تو ویسے فزیکلی جو ہے اپنا زمینی راستوں سے اتنا دور تھا، اتنا چین دور تھا کہ نبی کریم کی وہ مشہور حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے کہ اطلب العلم ولو بالصین،